السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں خالدہ ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کابینہ نے براڈ شیٹ کیس کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کی منظوری دے دی۔ بھارت سے کپاس اور چینی درآمد کرنے کی ECC کی تجویز مسترد۔ اجلاس میں 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس، اسٹیل ملز کی سبسڈی پر بھی مشاورت ہوئی۔ ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، عوام سے اپیل ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کریں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایت، کہا ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کامیاب رہی، SOPs پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ماسک کے حوالے سے ملک گیر مہم چلانے کی بھی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشن کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرؤف نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں بتایا پولنگ کے فوراً بعد پولنگ اسٹاف حلقے کی حدود سے ہی باہر چلا گیا۔ نون لیگی امیدوار نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل بھی مکمل، دوبارہ پولنگ کا حکم برقرار رکھنے کی استدعا کر دی۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ نون لیگ نے فارم 1 میں 12 اکاؤنٹس، پیپلز پارٹی نے 7 اکاؤنٹس کی تفصیلات کیوں چھپائی؟ پارٹی فنڈنگ سے متعلق دستاویزات کیوں فراہم نہیں کی جا رہی؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بہت بڑی واردات پکڑی گئی۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کی الیکشن کمیشن آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پرچی چیئرمین کی واردات پکڑی گئی۔ نون لیگ اور PP نے کک بیکس اور TT کے لیے اکاؤنٹس استعمال کیے۔ مسلم لیگ نون کے غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے PTI کو نون لیگ کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ آٹا چینی چور عوامی میدان سے بھاگ چکے ہیں۔ عمران خان کے حکم پر پنجاب حکومت نے ڈسکا میں مشق کی۔ مریم اورنگزیب کی حکومت پر چڑھائی، کہا پریزائڈنگ افسران کو اغوا کر کے الیکشن کمیشن کا ڈیٹا تبدیل کیا گیا۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کا بھی کرارا جواب، کہا آٹا چور چینی چور سن سن کر کان پک گئے۔ مسلم لیگ نون کی خواہشات پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں نون لیگ نے چینی چوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ پنجاب میں 8 سے 10 بڑے کھلاڑی چینی کی قیمت طے کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اپریل میں چینی کا ریٹ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کو بے نقاب کر کے کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا رمضان میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کی پیشگی اطلاع تھی۔ FIA اور نیب کو اس سے متعلق مواد فراہم کر دیا گیا۔ کراچی اور لاہور میں کارروائیاں بھی ہوئیں۔ راولپنڈی کے اردو بازار کے قریب دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو اداروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ مکمل لاک ڈاؤن نہیں، صرف انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاک ڈاؤن سے متعلق اپنی سوچ ہے، میری تجویز مسترد نہیں ہوئی۔ گزشتہ سال دیگر صوبوں نے سندھ کی SOPs پر عمل کیا۔ بھارت نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا۔ ٹرانسپورٹ کھلی رکھنے کی وجہ سے اب تک نتائج بھگت رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب۔ کورونا کی تیسری لہر شدید تر، ملک بھر میں کورونا وائرس مزید 98 زندگیاں نگل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروٹوکول افسر اور ویٹر بھی کورونا وائرس سے زندگی کی جنگ ہار گئے۔ لاہور میں سروسز اسپتال کے بعد جناح اور میو اسپتال کے درجنوں فرنٹ لائن ورکرز بھی وبا کا شکار ہو گئے۔ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مراد علی شاہ نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کا سنگ بنیاد رکھا۔ افتتاحی تقریب میں منسٹر لائیو اسٹاک عبدالباری پتافی، سیکرٹری لائیو اسٹاک اینڈ فشریز اعجاز احمد محسر اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ چین سے خریدی گئی 5,60,000 خوراکیں گزشتہ روز پاکستان پہنچی۔ 5 لاکھ خوراکوں پر مشتمل ایک اور کھیپ کی آمد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ، کہا NCOC کے امور کا جائزہ لیا، صوبوں کو ویکسینیشن کی رفتار بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس قہر ڈھانے لگا، لاک ڈاؤن پابندیاں اور SOPs بھی بے اثر۔ لاہور میں SOPs کی خلاف ورزیاں کرنے پر مزید 220 افراد کے خلاف پرچے کٹ گئے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سخت پابندیوں کا اطلاق۔ سندھ بھر میں ہر طرح کی سیاسی سماجی تقریبات ممنوع قرار، مزارات، سینما اور تفریحی مقامات بھی بند۔ ماہ سیام کی آمد، ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ملتان میں دالیں، گھی، چینی اور گرم مسالے کے نرخ بڑھ گئے۔ پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، عوام پریشان۔
मोदी सरकार के तौसी पसंदाना अज़ाइम, मकबूजा कश्मीर की सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराने की तैयारी कर ली। हुक्काम को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर सोपूर में भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी सरमायाकारी के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मंसूबे का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 23 खरब डॉलर का मंसूबा पेश किया। व्हाइट हाउस का कहना है 23 खरब डॉलर मंसूबे से बिल्कुल नई मईशत वजूद में आएगी जो चीन को पीछे छोड़ देगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं टीम पर एतमाद है, जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जॉन्सबर्ग से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 350 रन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। लू चलने से दर्जे हरारत 42 डिग्री को छू गया। आइंदा 24 घंटों के अंदर मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त गर्मी और झक्कर चलने का इम्कान। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।